رسول کو جانچو، اس کا امتحان لو، اسے پرکھو، اسے سمجھو، اسے جانو، اسے بوجھو، لیکن جب جان لیا اور بوجھ لیا تو اب اتباع کرنا ہوگا۔ بھئی یہی سبب ہے کہ کہنے لگے تم نے حمزہ کا کلیجہ چبایا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ تم اسلام میں آ رہے ہو۔ تم نے مجھے مجنون کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، تمہیں چھوڑ دوں گا اس لیے کہ تم اسلام میں آ رہے ہو، اور جب اسلام میں آنے کے بعد میرے اتباع کا اقرار کر لیا تو اب نہیں چھوڑوں گا۔ اب اگر تم نے اتباع نہیں کیا تو رجیم بنا کر گھر سے نکال دوں گا۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھئی یہی سبب ہے کہ وہ حکم تحویل قبلہ کا، جانتے ہو تحویل قبلہ؟ مسجد ذوالقبلتین موجود ہے، جانتے ہو ذوالقبلتین کیا ہے؟ پیغمبر اکرم ہجرت کرنے کے بعد نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی جانب، مہینوں پڑھا، مہینوں نماز بیت المقدس کی جانب پڑھتے تھے۔ ایک دن پیغمبر اکرم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اب تم اپنا قبلہ بدل دو۔ سیقول الصفحاء من الناس، اور رسول نے قبلہ بدل دیا۔ ابھی بتاؤں گا کس سچویشن میں رسول نے قبلہ بدلا۔ سیقول الصفحاء، دوسرا پارہ اسی آیے مبارکہ سے شروع ہوتا ہے۔ سیقول الصفحاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب لوگ اعتراض کریں گے اچھے خاصے بیت المقدس کی طرف سجدہ کر رہے تھے، یہ بدل کیوں گئے؟ اب درمیان سے ایک آیت چھوڑ رہا ہوں، ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ بھائی ہم تو یہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ تم نے فقط رسول سے نماز سیکھی ہے یا اتباع بھی سیکھا ہے؟ سنو بھائی، کبھی کبھی اس طریقے سے بولتا ہوں جیسے آج بول رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، اب جانتے ہو اگر تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو کعبہ پشت پہ ہوگا، اور اگر کعبے کی طرف منہ کرو بیت المقدس پشت پہ ہوگا، یعنی بیچ میں ہے مدینہ۔ ادھر منہ کرو کعبہ پیچھے، کعبے کی طرف منہ کرو بیت المقدس پیچھے۔ سچویشن سمجھ میں آ گئی؟ آج بھی جا کے دیکھ لینا جغرافیہ کی کتاب پہ، شمال اور جنوب کا فرق ہے، ایک شمال میں ہے، ایک جنوب میں ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، ظہر کی نماز تھی۔ ظہر کی نماز میں پیغمبر 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، بہت توجہ رکھنا، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں ظہر کی۔ پیغمبر اکرم تیسری رکعت میں ہے ظہر کی، اور رکوع میں ہے، ویسے میں حکم آیا۔ کیا یہ 2 منٹ پہلے نہیں آ سکتا تھا؟ یہی دیکھنا تھا کہ نماز سیکھی ہے یا اتباع رسول سیکھی۔ 2 منٹ، یا تو 2 منٹ بعد آتا یا 2 منٹ پہلے۔ رکوع میں پیغمبر رکوع میں ہے، اور رکوع کے عالم میں پیغمبر نے حرکت کرنی شروع کی، مڑنا شروع کیا۔ اچھا، بہت پڑھے لکھے ہو نا، ایسی دقیق باتیں میں ممبر سے بیان نہیں کیا کرتا، لیکن ایک بات سنو، لوگ جو ہیں پیچھے ہیں نا رسول کے، رسول کا منہ ہے بیت المقدس کی طرف، ٹھیک؟ جب رسول مڑ کے کعبے کی طرف جائیں گے تو لوگ سامنے آ جائیں گے، یہی تو ہوگا نا۔ تو رسول کو حکم آیا اور رسول مڑتے چلے گئے، مسلمان اور رسول آمنے سامنے ہو گئے، عجیب کیفیت ہو گئی، سب گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہوا کیا؟ ایک تھا، جیسے رسول مڑتے گئے ویسے وہ مڑتا گیا۔ یہ مرحلہ فکری عجیب ہے۔ ایک تھا کہ جیسے رسول مڑتے گئے ویسے ویسے وہ مڑتا گیا۔ پروردگار، یہ رکوع میں حکم کیوں آیا؟ یا پہلے آتا یا بعد میں آتا؟ کہا میں جان رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ملا علی کے رکوع پہ اعتراض کرے گا۔
بھائی بہت توجہ رہے، اب تو آیا ہوں میں فضائل علی کی طرف، لیکن ابھی مکمل نہیں آیا. اب تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہہ رہے تھے نا کہ علی نے انگوٹھی دے دی تھی رکوع میں، تو نماز کے خضوع و خشوع میں فرق پڑ گیا. اور علی تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتے تھے، یہ علی نے سن کیسے لیا؟ سائل کی آواز کیسے سن لی؟ کہتے ہیں نا. اچھا بھائی تو سائل کہہ کے آ رہا تھا، کبھی تاریخ میں دیکھا؟ کہہ رہا تھا پروردگار تیرے رسول کی مسجد میں مجھے کچھ نہیں ملا. کس سے کہہ رہا تھا؟ اللہ سے. آواز پہنچی اللہ کی بارگاہ میں. علی کہاں تھا؟ علی پر سوچ سمجھ کے اعتراض کیا کرو. یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی تو اب ایک تھا جو مڑتا ہوا چلا، اور رسول جب مکمل خانہ کعبہ کی طرف آ گئے تو وہ بھی مکمل خانہ کعبہ کی طرف تھا. علی نے مناشدہ کی روایت میں جو مقام فخر میں چند جملے کہے ہیں، ان میں ایک جملہ کہا ہے انا المصلی الی القبلتین، اکیلا میں ہوں جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی. اس جگہ سب کی ٹوٹ گئی تھی، سب کی نمازیں اس جگہ آمنے سامنے آ گئے نا. اب نمازیں کیسے واقع رہیں گی؟ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، صفوں میں انتشار پھیل گیا. تو اب ایک انسان ہے، اور تاریخ فضائل میں خدا کی قسم علی کا مثیل اس معاملے میں کوئی نہیں ہے. یا رسول نے پڑھی ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف، یا علی نے پڑھی؟ اچھا بھائی علی تو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا، تو علی نماز میں ہے. بھائی توجہ رہے. اور نماز میں اگر کھڑے ہوئے ہو توجہ رہے تو نگاہ یا سجدگاہ کی طرف ہو مستحب ہے، اور یا آسمان کی طرف ہو. اور اگر رکوع میں ہو تو دونوں قدموں کے درمیان دیکھو. تو علی نے موڑتے ہوئے تو نہیں دیکھا، دونوں قدموں کے درمیان دیکھ رہے ہیں. تو کیسے پتا چلا کہ رسول مڑ رہے ہیں؟ خدا کی قسم جو آواز وہی محمد نے سنی وہی آواز میرے